بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ ایسے میں ہر جگہ کا عالم تھا۔ کوئی بھی انسان اس پہر گھر سے باہر موجود نہیں تھا، لیکن ایک شخص جس کا لباس اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ کوئی بزرگ ہو، وہ سیدھا سیدھا چلتے جا رہا تھا۔ سفید لباس پہنے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت کے بادشاہ سلطان تھے۔ انہوں نے اس بار اپنے لباس کو کچھ اس طرح تبدیل کیا تھا کہ وہ کوئی مسافر نہیں بلکہ ایک بزرگان دین لگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی داڑھی کو سفید کر لیا تھا، جبکہ سفید عمامہ سر پر باندھا ہوا تھا۔ وہ چاروں طرف نگاہیں گھماتے جا رہے تھے اور ایک ایک منظر کو اپنی آنکھوں میں نقش کرتے جا رہے تھے۔ روز اسے انہیں خبر مل رہی تھی کہ ریا میں کوئی ایک گروہ ہے جو رات کے پہر گزر کر چوری کر رہا ہے اور ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹ رہا ہے۔ سلطان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے طور پر کافی چھان بین کروائی تھی، لیکن انہیں ایسے کوئی سے ابھی گروہ کے بارے میں معلومات نہیں حاصل ہوئی۔ اس لیے آج وہ اپنا لباس تبدیل کر کے ایک بزرگان دین کا روپ لے کر گلیوں کا گشت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی بھی تھی جس کے اندر ان کے کچھ تیر رکھے ہوئے تھے، جبکہ لباس کے اندر انہوں نے اپنا ایک کمان بھی تلوار اور چھپائی ہوئی تھی جو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی تھی۔ وہ آج رات گشت کر کے یہ بات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جو بات سب سے چھپی ہوئی ہے وہ کس حد تک سچ پر مبنی ہے۔ سلطان ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی رعایا میں موجود لوگ مشکل میں رہیں۔ اگر ان کی بہن بیٹیوں کی عزت خراب ہو رہی ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑ کر کال کوٹری میں بند کر دیں یا پھر ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیں۔ وہ اس نیت سے اپنے محل سے نکل کر اپنے شہر کا گشت کر رہے تھے، لیکن ابھی انہیں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ گشت کرتے ہوئے وہ بہت بیت چکا تھا، لیکن ایسا کوئی بھی مشکوک آواز یا حرکت ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ انہیں ایک پل کا ایسا گمان ہوا شاید وزیر تک جو بات پہنچائی گئی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ سلطان ان کے وزیر کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنے قدم واپسی کے لیے محل کی طرف بڑھا لیے تھے۔ ابھی وہ ایک گلی کا کونا مڑتے اس سے پہلے انہیں ایک نسوانی آواز اپنے کانوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس کے بعد سلطان کے قدم زنجیر ہو گئے۔ اس عورت کی آواز میں جو یہ بات تھی انہیں زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھی۔ ان کی رعایا میں ایسی خواتین بھی موجود تھیں۔ یہ بات سلطان کے ذرا بھی علم میں نہیں تھی۔ عورت کافی لذت بھری آواز میں ایک مرد سے مخاطب تھی، کہہ رہی تھی تمہارے ساتھ مجھے یہ سب کر کے مزہ نہیں آ رہا۔ تم کافی طاقتور مرد ہو، جبکہ میرا شوہر تو بالکل بھی طاقتور نہیں ہے۔ اس نے مجھے کبھی ایسی خوشی نہیں دی جیسی تم دے رہے ہو۔ میں تو تمہاری دیوانی ہوں، تم سب سے اعلیٰ ہو۔ میں اپنا سب کچھ تمہارے اوپر لٹانے کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ جبکہ وہ مرد جو اب اس عورت کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہنے لگا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، جو مزہ تمہارے ساتھ ہے وہ میری بیمار بیوی کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ سلطان سمجھ چکے تھے اندر موجود یہ دونوں مرد اور عورت مصروف زنانہ ان دل کا عورت کیا چاہ رہا تھا۔ سلطان کا دل کر رہا تھا کہ ابھی وہ گھر میں داخل اور ان دونوں کا سر قلم کر دے، کیونکہ ان کی باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے اور اپنی بیوی اور شوہر سے تنگ آ کر ایک دوسرے سے لذت پوری کر رہے تھے۔ سلطان کے لیے یہ عمل ناپسندیدہ تھا۔ وہ اس چیز کو بہت برا مناتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود ایک مرد اور عورت کے لیے قائم کی ہوئی ہے ہمیں اس پر ہی رہنا چاہیے، اور لوگ ایسا کرتے ہیں سلطان ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے چند پل وہیں کھڑے ہو کر ان کی مزید کچھ گھٹیا باتیں سنی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھا لیے تھے۔ وہ آج گشت کر پہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ آج اس گروہ کو پکڑ کر ہی دم لیں گے جو ان کی رعایا میں ایک مرد اور عورت بہت گھٹیا رشتے میں بنے ہوئے تھے، جس کو سلطان ہر حال میں ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان دونوں کو کڑی سے کڑی سزا دینا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے انہیں یہ بات بھی معلوم کرنی تھی کہ وہ دونوں مرد اور عورت ایسی بات کیوں کر رہے تھے کہ میں اپنی بیوی سے ہوش نہیں ہوں اور میرا شوہر طاقتور نہیں ہے۔ لیکن ان دہال میں کچھ کالا تھا جس کی چھان بین سلطان کروانے والے تھے۔ وہ سیدھا محل واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے حجرے میں ہی باقی کا وقت گزارا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے سیدھا وہ اپنی خوابگاہ میں گئے تھے۔ وہاں ان کی بیوی نماز ادا کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھی۔ وہ بھی اپنی بیوی کے برابر ہی نیند دراز ہو گئے تھے۔ صبح ان کی آنکھ سورج کے اگتے ہی کھل چکی تھی۔ انہوں نے فوراً غسل کیا اور اس کے بعد ناشتہ تناول کیا۔ فوراً دربار کا رخ کر لیا، اور دونوں کی نسبت آج سلطان کو تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ رات وہ کافی دیر تک گشت کر رہے تھے اور ایک پل بھی انہوں نے آرام نہیں کیا تھا، اس لیے جب وہ فجر کے وقت سوئے تو انہیں اٹھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، جس کے لیے وہ کافی شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ اور وہ کیسے ایسے بادشاہ نہیں تھے جو اپنے کام کی پرواہ، انہیں اپنی رعایا کی طرف سے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ملے گی۔ دربار میں ایک مشیر، ان کا وزیر اور تمام درباری ان کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے سب سے ناپسندیدہ عمل یہ تھا کہ ان کی وجہ سے کوئی بھی شخص انتظار کرے۔ وہ ہمیشہ اپنی تعین کے لیے وقت سے پہلے ہی جا پہنچتے تھے۔
ان کو دربار میں داخل ہوتا دیکھ کر تمام درباری اور مشیر ان کے ادب میں کھڑے ہوئے، ایک شان سے اپنی نشست پر براجمان ہو گئے۔ ان کے برابر میں ہی قاضی کا تخت لگا ہوا تھا، جبکہ بائیں جانب ان کا وزیر پشت پر ہاتھ باندھے ان کی حفاظت کے لیے مامور تھا۔ دو سپاہی ان کے ہوا دے رہے تھے، بلغات سبھی اپنے کام میں مصروف تھے۔ سلطان نے تخت پر بیٹھتے ہی دربار کا آغاز کر دیا تھا۔ رعایا آ رہی تھی اور اپنے مسائل سلطان کو بتائی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان مرد جس کی عمر لگ بھگ 25 سے 26 سال ہوگی اور دربار میں کافی خاموشی سے داخل ہوا اور سلطان کے تخت کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اس شخص کو دیکھا تو یکدم ہی وہ بھایا۔ وہ لڑکا دکھنے میں کافی حسین خوبصورت تھا، جبکہ اس کی پوشاک بھی کافی صاف ستھری تھی۔ سلطان کو ایسے کافی پسندیدہ لوگ بہت پسند تھے جو خود کی صاف صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ اس کے ماتھے پر موجود نشانہ اس کی بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ آدمی نماز کی قضا نہیں کرتا۔ وہ آدمی سلطان کی طرف دیکھتے ہی کہنے لگا، سلطان معظم جان کے مان پاؤں تو ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اس آدمی کو بولنے کی اجازت دی، جبکہ وہ آدمی جان کی ایمان پاتے ہی کہنے لگا، سلطان معظم میں یہ مسئلہ آپ کے دربار میں لے کر پیش تو نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن میری اب بس ہو چکی ہے۔ میں نے بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن میں مزید اس حد کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں جو بات میں آپ سے کہنے والا ہوں اس کے بعد میری بہت بدنامی ہوگی، لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے، لیکن میں مزید لوگوں کے ڈر کی وجہ سے خاموش نہیں رہ سکتا۔ مجھے انصاف چاہیے۔ جب ایک عورت کے لیے انصاف ہے تو مرد کے لیے بھی انصاف ہونا ہی چاہیے۔ سلطان نے یہ سنا تو بڑے اعتماد لہجے میں کہنے لگے، تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا مسئلہ ہر حال میں کریں گے۔ ہم ہمارے لیے کافی اہمیت کے حامل ہو۔ ہماری رعایا میں مرد، عورت، بھرپور یا جوان، چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، سب مسئلے کے حقدار ہیں۔ ہم سب کو اپنی آنکھوں کے سر پر رکھتے ہیں، ہم کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ جیسا تم سوچ رہے ہو، جس طرح سے ایک عورت کو انصاف ملتا ہے، ایسے ہی ایک مرد کو بھی انصاف دیتے ہیں، اس لیے تم بے فکر ہو کر اپنا مسئلہ ہمارے گوش گزار کر سکتے ہو۔ اس آدمی نے یہ سنا تو دھیمی آواز میں کہنے لگا، سلطان معظم اگر آپ کی اذعنت ہو تو میں آپ کو میری بات اکیلے میں سن سکتے ہیں۔ سلطان نے اس مرد کو ایک دفعہ دیکھا اور کہنے لگے، تم بے فکر ہو کر ہمیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہو، تمہاری کوئی بھی بات محل سے باہر نہیں جائے گی۔ جبکہ وہ آدمی سر منفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، اگر میں سب کے بیچ بیٹھ کر یہ بات کرتا ہوں تو میری بہت زیادہ بدنامی ہوگی۔ آپ تو یہ بات دعوے سے بول دیں گے کہ آپ کی کوئی بھی بات باہر نہیں جائے گی، لیکن کسی نہ کسی ذریعے بات محل سے باہر چلی جائے گی اور آپ کو بھی معلوم ہوگا میری بہت بدنامی ہوگی۔ آپ کے علاوہ یہاں پر کسی بھی انسان پر میں یقین نہیں کر سکتا۔ سلطان نے جب یہ سنا تو سر کو ہلکی جنبش دی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا اور سیدھا اپنے مخصوص کمرے کی طرف گامزن ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سلطان اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ آدمی بھی جھجک کر اس کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان سیدھا اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے تھے اور اس آدمی کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم آپ کو اجازت ہو تو میں بولنا شروع کروں؟ سلطان نے پورا سی اسے اجازت دے دی تھی، جبکہ اجازت ملتے ہی وہ آدمی کہنے لگا، سلطان معظم میرا نام ناصر ہے، میری عمر 26 سال ہے، میں اسی شہر کا باشندہ ہوں۔ دراصل میں اپنی بیوی کا مرض مطمئن نہیں کر پاتا، اس لیے شرمندہ ہوں اور میں اس حکیم صاحب سے اپنا علاج بھی کروا رہا ہوں۔ حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ جلد یہ بیماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات سمجھانی چاہی، لیکن وہ میری بات سننے کی ذرا بھی روادار نہیں ہے۔ ہمارے 2 بچے ہیں، لیکن وہ 2 بچوں کی طرح بھی دھیان نہیں دیتی۔ میری شادی میرے ماں باپ نے کم عمری میں کروا دی تھی، جس کی وجہ سے میری اولاد بھی جلدی پیدا ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تو میری بیوی نے میرا ساتھ دینے کی بجائے مجھے تنہا چھوڑ دیا، لوگوں میں بیٹھ کر مجھے بدنام کرتی ہے، میری ایک بات نہیں سنتی۔ میں نے اس کو چھوڑ دینے کی دھمکی دی تو وہ مجھے سامنے سے کہتی ہے کہ تم کیا چھوڑو گے، کچھ دن بعد ہی تمہیں چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی، بس کچھ دن مجھے دے دو، میں فوراً ہی اپنا بندوبست کر لوں گی۔ سلطان معظم یہاں تک تو ٹھیک تھا، میں اس کا طلاق کلامی برداشت کرتا رہتا ہوں، لیکن کچھ دن سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ غلط فعل انجام دیتی ہے۔ ساری رات وہ گھر سے غائب رہتی ہے، آدھی رات کو میری آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ بستر پر موجود نہیں ہوتی، نہ جانے وہ کہاں چلی جاتی ہے۔ ایک روز میں نے اس سے غصہ کر کے یہ بات پوچھی تو اس نے صرف مجھے یہی کہا کہ میں تو ندی کے پاس جاتی ہوں یا پھر اماں کی طرف چلی جاتی ہوں، اس کے علاوہ تو میں کہیں بھی نہیں جاتی۔ جبکہ سلطان معظم میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی کسی کے ساتھ غلط کام میں ملوث ہے۔ سلطان کے دماغ میں وہی رات والی بات گردش کرنے لگی تھی، کہیں یہ وہی عورت تو نہیں جس کی شکایت سلطان کے دربار میں تو جوڑی تھی۔ سلطان اس آدمی کو بغور سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگا، یہاں تک بھی ٹھیک تھا، میں اس کی بات پر بھی مان لے آیا تھا، لیکن سلطان معظم
اگر وہ ندی پر جاتی ہے یا پھر اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو سارا دن وہ نڈال کیوں رہتی ہے؟ وہ ہر وقت تھکی تھکی سی رہتی ہے۔ اور کل تو اصل دنگل مچا تھا۔ کل جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے پاس ایک ایسی بدبو آ رہی تھی جس بات کی گواہی دے رہی تھی وہ کسی غیر مرد کے ساتھ غلط کام کروا کر آئی ہے۔ اور جب میں نے اس کو گھر سے نکالنا چاہا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں سلطان معظم کے پاس جا کر تمہاری شکایت کر دوں گی اور تم پر جھوٹے الزام لگاؤں گی کہ تم کسی اور کے ساتھ غلط فعل انجام دیتے ہو، بلکہ تم ہم جنس ہو، تم مردوں کے ساتھ ہی غلط فعل انجام دیتے ہو۔ سلطان معظم، میں جانتا ہوں کچھ دیر بعد ہو سکتا تھا کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس آ کر یہ بات کہہ دیتی، لیکن اس سے پہلے ہی میں آپ کے پاس آ کر یہ بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر آپ میرے خلاف بھڑکاتی تو آپ مجھ سے بدگمان ہو کر مجھے سزا دے دیتے۔ سلطان نے سنا تو سر کو منفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، ہرگز نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کرتے، ہم فرد شناخت انسان ہیں، ہم تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ کتنا پانی میں ہیں۔ تم نے اچھا کیا ہمارے پاس آ کر تم نے اپنی شکایت درج کروا دی۔ جب تمہاری بیوی ہمارے پاس آ کر تمہارے خلاف بات کرے گی تب ہمارے پاس اس کو پکڑنے کا بہت آسان طریقہ موجود ہوگا۔ فی الحال کے لیے تم اپنے گھر جا سکتے ہو اور پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہر حال میں تمہارے اس مسئلے کو حل کرنے کی ممکن کوشش کریں گے اور اس انسان کو بھی پکڑنا چاہیں گے جو تمہاری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس آدمی نے سنا تو سر جھکا کر وہیں سے لوٹ گیا، جبکہ سلطان گہری سوچ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات والی عورت کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں آئے۔ وہاں آتے ہی انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ ابھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف ہی تھے، اتنے میں ایک سپاہی دروازے کی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان نے سپاہی کو سامنے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے تھوڑی دیر ٹھہرنے کا حکم دیا اور آیت مکمل کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے وہ کہنے لگا۔ سلطان نے سر منفی کو ہلا دیا اور اس کو بولے کی اجازت دی، جبکہ وہ سپاہی کہنے لگا، سلطان معظم، ایک عورت آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ سلطان نے سنا تو کہنے لگے کہ بولیں کہ کل دربار کے وقت آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں، ابھی ہم فی الحال مصروف ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہمیں کچھ ضروری دستاویزات پر کام کرنا ہے۔ سپاہی یہ سن کر کہا کہ اگر آپ مصروف ہیں تو مجھے ملاقات کریں۔ سلطان نے سر کو منفی میں ہلایا اور اس کو بولنے کی اجازت دی، جبکہ وہ سپاہی کہنے لگا، سلطان معظم، ایک عورت آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ سلطان نے سنا تو کہنے لگے کہ آپ بولیں کہ کل دربار میں آ جائیں، وقت آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں، ابھی ہم فی الحال مصروف ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہمیں کچھ ضروری دستاویزات پر کام بھی کرنا ہے۔ سپاہی یہ سن کر کہنے لگا، سلطان معظم، عورت زار و قطار رو رہی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اگر اس کی ملاقات سلطان سے نہیں ہوئی تو وہ رات تک اس کو مار دیا جائے گا، اس کو ہر حال میں سلطان سے آج اور اسی وقت ملنا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو عورت کو فوراً ہی اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر لیا، جبکہ عورت سپاہی کے کہنے کے مطابق بالکل ٹھیک کافی زار و قطار سے روتی ہوئی جا رہی تھی، سلطان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ پہلے اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، میں کسی کے در پر نہیں جا سکتی، آپ ہی ہمارا سب کچھ ہیں۔ سلطان نے اس عورت کو مشکیزے میں پانی بھر کر پلایا، اس کو پانی پینے کے لیے کہا۔ جو عورت گھٹاگھٹ اب پانی اپنے حلق میں اتار چکی تھی تو سلطان نے اس کو تحمل سے اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، میرا مرد مجھے رات کو قتل کر دے گا، اس نے کہا کہ وہ مجھے کسی طور پر بھی بخشے گا نہیں۔ سلطان نے سنا تو وہ کہنے لگے، سلطان معظم، دراصل میرا مرد ایک عورت کے ساتھ غلط فعل انجام دے رہا ہے، اور جب میں نے اس کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہارا یہ کارنامہ سلطان کو بتاؤں گی تو وہ مجھ پر ڈانٹنے لگا، اس نے کہہ دیا کہ میں رات تک تمہیں قتل کر دوں گا۔ سلطان معظم، میں مرنا نہیں چاہتی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی پرورش میں نے نہیں کرنی ہے، میرا شوہر تو ایک عیاش انسان ہے، وہ کبھی بھی میرے بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر اس نے مجھے مار دیا تو میرے بچے رول جائیں گے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ سلطان نے یہ سنا تو وہ رشت بڑی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی تھوڑی ایک عورت کو ماں کا مقام دے دیا ہے۔ وہ عورت مرنے سے صرف اس لیے کتراتی تھی کیونکہ وہ اپنے بچوں کو رولتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور یہی کچھ بچے اپنی ماں کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں جیسے وہ لاوارث ہو۔ کبھی کوئی اولاد اپنی ماں کا وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتی جس کے وہ مستحق ہوتی ہے۔ سلطان نے اس عورت کا دلاسا دیا اور اس کو وہاں سے لٹا دیا۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی عورت ہے جس کا شوہر دربار میں آنے والے مرد کی بیوی کے ساتھ ناجائز رشتہ میں بندھا ہوا ہے۔ سلطان کو اب کوئی ایسا منصوبہ بنانا چاہتے تھے جس سے دونوں گھر بچ بھی جاتے اور دونوں کے آدمی اور عورت راہ راست پر آ جاتے، کیونکہ وہ مرد ہی اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، اور یہی اگر وہ اس عورت کو سزا دیتے تو اس کے لیے بچے بھی رول جاتے، اور سلطان ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس عورت کی جانب کے بعد ایک تلاوت کو مکمل کیا تھا کہ
کیونکہ اس کے ہمراہ ایک بہترین منصوبہ تیار کر کے دونوں کو سدھارنا چاہتے تھے۔ ان کی حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں وزیر ادب سے سر جھکائے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور تمام تر اعداد اس کو آگاہ کر دیا، جبکہ وزیر تمام کہانی سننے کے بعد یکدمی حتیٰ سے اجازت چاہی تھی کہ وہ حکم کرے اور ان دونوں مرد اور عورت کا سر قلم کر دیں، لیکن سلطان نے بے ساختہ سر منفی میں ہلایا اور وزیر کو یہ کرنے سے باز رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ اب کہ وزیر حیران تھا کہ سلطان جو ہمیشہ زنا کے خلاف رہے تھے وہ ایسی بات کیسے کر رہے ہیں، لیکن جب سلطان کا ارادہ اس نے سنا تو وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ سلطان اپنی جگہ بالکل درست تھے۔ وہ دونوں غلط راہ پر ضرور گئے تھے، لیکن ان کی راہ راست پر لانا سلطان کا کام تھا۔ ان پر لازم تھا کہ وہ سزا دینے کی بجائے اس بات دونوں کو سدھارتے اور اس عمل سے دونوں کو باز رکھتے، جبکہ وزیر فوراً ہی سلطان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ کے حکم کے انتظار میں ہی تھا۔ سلطان نے کچھ دیر خاموشی کی نظر کر دیے تھے، وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ جب خاموشی کا دورانیہ طویل ہونے لگا تو سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، آپ نے کچھ سوچا ہے؟ جبکہ سلطان سر کو ہلکی جھمش دیتے ہوئے کہنے لگے، ہاں، ایک چھوٹا سا منصوبہ دماغ میں تیار ہوا ہے، لیکن نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ دونوں ہماری بات کو جلد سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن ہم ہار نہیں ماننا چاہتے، اس لیے ہم فوراً اس منصوبے پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک کام کریں، آپ فوراً ایک مرغا اور دو مرغیوں کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم اپنے منصوبے پر عمل درآمد شروع کریں۔ سلطان کی بات سن کر وزیر حیران ہوا، کہنے لگا، سلطان معظم، ایسا کون سا منصوبہ آپ نے تیار کیا ہے جس میں آپ کو مرغا اور مرغی کی ضرورت پڑے گی؟ جبکہ سلطان نے خاموش نظر سے وزیر کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے وزیر کی جانب حکم دیا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے اگر وہ ممکن ہو جاتا تو معاملہ بن سکتا تھا، لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہوتا تو سلطان کو سزا کا سہارا لینا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا۔ وزیر بھی الگ الگ پنجرے میں ایک مرغا اور دو مرغیاں ڈال کر تیار کر رہا تھا۔ سلطان ایک بار اپنا پھر لباس تبدیل کر کے بزرگان دین بن چکے تھے۔ وہ وزیر کے ہمراہ اس آدمی کے گھر چلے گئے جو کہ دوپہر کے وقت اپنی بیوی کی شکار لے کر آیا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اپنے وزیر کو دیکھا اور خاموشی سے اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر کے اندر جھانکا تو بچے نیند کے گوش میں تھے، جبکہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے خفا پیٹ موڑے لیٹے ہوئے تھے۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا تھا کہ مرغے کو پنجرے سے نکال کر کمرے میں ڈال دیا جائے، جبکہ چند پل بعد انہوں نے دونوں مرغیوں کو بھی اندر بھیجنے کا حکم دیا۔ وزیر کافی حیران ہو رہا تھا، سلطان آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ہی مرغا جنسی عمل کرنے کے لیے ایک مرغی کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ اندر موجود دونوں میاں بیوی ایک کونے میں ہو گئے تھے کہ اب مرغا اور مرغی گھر کے اندر کیسے داخل ہوئے۔ دونوں اچانک سے مرغا مرغی کو آنے سے آس بہتا چکے تھے۔ وہ مرغا جنسی عمل کرنے کے لیے ایک مرغی کے قریب جاتا تو کبھی دوسری مرغی کے قریب جاتا، جبکہ والد اور مرد دونوں حیران تھے۔ تھوڑی دیر بعد گزر جانے کے بعد جیسا ہی وہ آدمی ہوش کی دنیا میں لوٹا تو اس نے کھڑے ہو کر ایک مرغا مرغی کو اپنے گھر سے بھگانا چاہا، لیکن دروازے کے پاس دو آدمیوں کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران ہوا اور بلند آواز میں سلطان اور ان کے وزیر سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کون ہیں اور ہمارے گھر میں بنا میری اجازت کے کیسے داخل ہو گئے؟ سلطان نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا اور وزیر کو ہمراہ خاموشی سے اس کمرے میں داخل ہوئے، جبکہ اس عورت نے فوراً ہی اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ بھی سلطان اور وزیر کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، نوجوان عورت، کیا تمہیں ان مرغا مرغی کو دیکھ کر کچھ سمجھ آیا؟ عورت ایک دم مخاطب ہو کر کھڑی ہو گئی، جبکہ اس عورت کا مرد فوراً سلطان کے مد مقابل آیا اور کہنے لگا، آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں، میری بیوی سے آپ کو مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ دونوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے گھر میں کس حیثیت سے بنا اجازت کے داخل ہوئے ہیں؟ میرے گھر میں آپ کو کی اجازت کس نے دی؟ مانا کہ آپ بزرگان دین ہیں، آپ کے لباس سے بات ظاہر ہو رہی ہے، لیکن یہ نامعقول بات ہے کہ آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو جائیں۔ سلطان نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا اور اشارے میں اس کو سمجھانے لگے کہ چند پل کے لیے تم خاموش ہو جاؤ، لیکن سلطان کا اشارہ سمجھ چکا تھا اور وہ خاموشی سے ایک طرف کو ہو گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عورت کو مخاطب کیا تو پھر سے سر منفی میں ہلانے لگی۔ سلطان نے خاموشی نگاہ سے اس عورت کو دیکھا اور کہنے لگے، تو مرغیاں تم اور تمہارے عاشق کی بیوی ہے، جبکہ یہ مرغا تمہارا عاشق ہے۔ تمہارا عاشق نہ تو تم سے وفادار ہے، نہ اپنی بیوی سے وفادار ہے۔ کبھی وہ تمہارے پاس جنسی خواہش کے لیے آتا ہے تو کبھی اپنی بیوی کے پاس جنسی خواہش کے لیے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ تمہیں خوش دینا چاہتا ہے اور نہ ہی تم سے محبت کرنا چاہتا ہے، بلکہ اپنے آپ کی تسکین پہنچانا چاہتا ہے۔ ان سب میں تم کسی کو دھوکہ دے رہی ہو۔
اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو اور خود کو نہ تمہارے اپنے شوہر کی نظر میں کوئی عزت نہ ہو، نہ ہی عاشق کی نظر میں تمہاری کوئی عزت ہے۔ تم بس ایک کٹ پتلی ہو جو اپنے عاشق کے حقوں پر چلتی ہے، سو صرف اپنی جنسی خواہش کے لیے تم سے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ جس دن تم نے اس کو منع کیا ہے، اس دن ہی وہ تم سے تمہارے رشتے کو ختم کر کے اس عورت کی طرف چلا جائے گا۔ جبکہ عورت حیران ہو کر سلطان کی بات سننے کے بعد مرغا مرغی کو دیکھ رہی تھی جو آپس میں گتھم گتھا تھے۔ سلطان یہ بول کر خاموش ہو چکے تھے، جبکہ عورت پانسری بڑی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ چند پل میں وہ سلطان کی بات سمجھ گئی تھی۔ سلطان اس عورت کو شرمندہ ہوتا دیکھ کر مزید بولے، جو عورت اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی اور اپنے بچوں کی وفادار نہیں ہوتی، یہ معاشرہ اور اللہ تعالیٰ کا گھر اس کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ ایک نامحرم مرد کے ساتھ زنا کر رہی ہو صرف اپنے جسم کی تسکین پہنچانے کے لیے۔ آخر میں جب اس جسم کو آگ میں جلسایا جائے گا، قبر میں تمہارے اوپر کیڑے مکوڑے رینگیں گے، تب تمہاری تسکین کہاں جائے گی؟ دنیا ختم ہو جانے والی ہے لیکن آخر تا حیات قائم رہے گی۔ جب تم ساری زندگی آگ کے اندر جلتی رہو گی تب تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ تم اپنی آخرت سنواری ہو یا اپنی دنیا؟ اور نہ ہی قبر وہ عورت ہماری شرمندگی کے سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ سلطان نے مزید کچھ دلائل اس عورت کے سامنے رکھے تو وہ بے ساختہ اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور اس سے معافی طلب کرنے لگی۔ اب کہ وہ آدمی سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کا جتنا شکریہ گزار کرتا ہوں اتنا ہی کم ہے۔ آپ نے میرے لیے وہ کیا جس کا میں کبھی بھی آپ کا احسان نہیں اتار سکتا۔ جبکہ سلطان اس جوڑی کو دعائیں دے کر اس مرد کی طرف گئے تھے، وہاں بھی انہوں نے یہی عمل دہرایا تھا۔ دو مرغے ایک مرغی کو چھوڑا، سلطان نے اس آدمی کو آنکھوں پر جو دھند تھی وہ ہٹا دی تھی، جبکہ دونوں ہی جوڑی سلطان کی شکر گزار تھے کہ انہوں نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ اور سلطان چاہتے تن دونوں کو سزا دے سکتے تھے، لیکن ہر بار سزا دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجیے۔ بادشاہ کہانی ٹی وی کی طرف سے آپ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔